ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مردوں کو دفن کرتے ہیں تابوت میں رکھ کر. تو کیا مذہب اسلام میں مردے کو تابوت میں رکھ کر دفن کرنا جائز؟ علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں بھائی؟ بڑھیا الحمد للہ. آپ بھی ٹھیک ہیں؟ بس بڑھیا اللہ کا شکر. چلیے آپ لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، دل خوش ہوا، اور ہونا بھی چاہیے. جب کسی مسلمان کی کسی مسلمان سے ملاقات ہو تو محبت سے ہی ملنا چاہیے. آپ لوگوں سے میں کچھ سوال کرنے والا ہوں، اور یہ مسئلے ہیں، ہے نا، اور یہ میت کو لے کے میں مسئلے آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. اگر جواب آپ لوگوں کے آتے ہو تو آپ بتا دینا، ورنہ انشاءاللہ میں تیار ہوں، آپ کو خود جواب بتا دوں گا. ٹھیک ہے، کوشش کرنا آپ لوگ نوجوان ہو ماشاء اللہ. سب سے پہلے تو بھائی میں آپ سے معلوم کروں گا، اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ جب قبرستان لے کر پہنچتے ہیں، تو جب قبر میں لوگ جاتے ہیں، اترتے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب صرف ایک بندہ قبر میں جانا چاہیے مردے کو دفن کرنے کے لیے، کچھ کہتے ہیں کہ صاحب 2 بندے ہونا چاہیے. اصل میں بندے کتنے ہونا چاہیے قبر میں اتنے دفن کرنے کے لیے؟ 2-3. 2-3 جی کنفرم معلوم ہے؟ جی جی 2-3. دیکھیے اس میں ایک چیز اور بتاؤں گا آپ کو، 2 لوگ اتر جائیں یا 3 لوگ اتر جائیں قبر کے اندر، کیونکہ قبر میں اتنی زیادہ جگہ تو ہوتی نہیں ہے کہ 10-12 بھی اس کے اندر رہیں گے. بہرحال شریعت نے کوئی مطلب قید مقرر نہیں کی، صاحب اتنا ہی ہونا چاہیے، لیکن قبر کو دیکھتے ہوئے جب قبر اتنی چھوٹی ہوتی ہے تو اس میں 2 بندے کافی ہیں اترنے کے لیے. اور اگر ضرورت پڑے 3 بھی اتر جائیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، اتر سکتے ہیں، یہ کوئی غلط نہیں ہے. ماشاءاللہ. نام کیا بھائی آپ کا؟ محسن قریشی. ارے ماشاءاللہ، قریشی صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا ہے. صاحب دوستو آپ بھی یاد رکھنا صاحب، کوئی قید نہیں ہے اترنے کی، لیکن 2 یا 3 لوگ اتر جائیں وہ کافی ہیں. اچھا بھائی آپ سے معلوم کرتے ہیں، وہ کون سی ایسی جگہ ہے جس جگہ مردے کو دفن کرنا حرام ہے؟ بن کسی اجازت کے کسی کے کھیت میں دفن کرنا حرام ہے. کسی کے بغیر اجازت؟ جی ہاں، کسی کے بغیر اجازت آپ کسی کے کھیت میں کسی کی جگہ میں نہیں دفن کر سکتے، یہ حرام ہے. اجازت نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ مسجد کے صحن کے اندر آپ نہیں کر سکتے، وہاں بھی حرام ہے. تیسری بات یہ ہے اگر قبرستان کے اندر جگہ ہے پھر بھی آپ کسی کی قبر کو کھود کر اس میں دفن کر رہے ہو، وہ بھی حرام ہے. وہ بھی حرام ہے. جی ہاں، یہ کتنی باتیں آپ کو معلوم چلی؟ نالج بڑی نہیں بڑی؟ بڑی نا. جو جواب میں نے سوال آپ سے کیا اس کا جواب نے دیا، لیکن 2 باتیں میں نے اس میں بڑھائیں، بتائیں آپ کو، اس سے آپ کی نالج میں اضافہ ہوا کہ صاحب اگر قبرستان میں جگہ ہے، جگہ ہوتے ہوئے آپ کسی قبر کھول لو اس میں دفن کر رہے ہو تو وہ بھی حرام ہے. مسجد کے صحن کے اندر بھی دفن کرنا حرام ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ، کسی کی اگر جگہ پڑی ہے، اگر جگہ والا اجازت دے دے آپ کو تب تو آپ دفن کر لیں، اس کی بغیر اجازت دفن کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. بھائی جان ایک سوال میں کر رہا ہوں، لیکن بہت بڑا سوال کر رہا ہوں. ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مردوں کو دفن کرتے ہیں تابوت میں رکھ کر. تو کیا مذہب اسلام میں مردے کو تابوت میں رکھ کر دفن کرنا جائز ہے؟ اگر قبر میں پانی ہو تو تابوت میں دفن کر سکتے ہیں. نام کیا بھیا؟ محمد بلال. محمد بلال. ماشاءاللہ بلال بھائی دیکھیے کیسا جواب دیا ہے یار، سوچنے والی بات ہے. دل خوش ہوتا ہے نوجوانوں کو دیکھ کر جب ہمارے نوجوان اس طریقے کا جواب دیتے ہیں، بالخصوص ہمارے قریشی محلے کے اندر ماشاءاللہ لوگ بڑے اچھے جواب ہمیں دیتے ہیں. تو انہیں بھائی صاحب صرف گوشت کی نالج نہیں ہے، دین کے بارے میں بھائی جانتے ہیں. اگر قبر کے اندر پانی ہے تب آپ مردے کو تابوت میں رکھ لیں، اس کو دفن کر سکتے ہیں. بغیر ضرورت مردے کو تابوت میں رکھ کر دفن کرنا مکروہ ہے، لیکن اس کی ایک کنڈیشن ہے تابوت میں رکھنے کی، وہی میں آپ کو بتا دوں. ایک تو پانی والی بات بھی ٹھیک ہے آپ کی، دوسری بات یہی جب آپ تابوت کے اندر مردے کو رکھیں تو اس کے تابوت کے اندر سائٹوں سے کچی اینٹیں لگا دیں، ٹھیک ہے، اور جو اوپر چھت ہوتی ہے تابوت کی اس کو کیا مٹی سے آپ لیپ دیں یا لیس دیں بھی لوگ بولتے ہیں، مٹی چپڑ دیں تاکہ لگنا چاہیے بھی قبر جیسی بنا دیں اس کو. ہاں تو دوستوں بہت ساری جگہ ایسا ہوتا ہے کہ یار جب قبر کھودتے ہیں نا پانی بہت سارا آ جاتا ہے، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں مردوں کو ایسے ہی ڈال دیتے ہیں پانی کے اندر، وہ غلط ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی تابوت بنوا لیں اور تابوت کے اندر یہ مٹی اس طریقے سے لیپ دیں، اینٹیں لگا دیں کچی، پھر مردوں کو کیا اپنے قبر کے اندر اتار سکتے ہیں. تو ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ میں یہ لوگ ہمارے اس سوالوں کو جواب دے رہے ہیں. یار بھائی بس اسی طریقے سے آپ لوگ کوشش کریں، محنت کریں، جتنا ہو سکے دین کے معاملے میں آگے بڑھیں، دین کو سیکھنے کی کوشش بھی کریں. یہ جو مسئلے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، یہ بڑے ضروری ہیں ہمارے لیے. اچھا آخری مسئلہ آپ سے اور معلوم کرا، تینوں بھائی سے معلوم کر لیتا ہوں میں، اور آپ نے ہو سکتا ہے آپ کے ذہن کے اندر ہو بھی یہ، جب کسی بھی عورت کو ہم دفن کریں گے تو تختے ہم سرانے سے لگائیں گے یا پھر اس کے پیروں کی جانب سے؟ سرانے تھے. سرانی سے. پیروں کے نیچے پیتیانے سے. یہ بھائی کہہ رہے سرانے سے. پیتیانے سے لگانا چاہیے. اچھا کسی مرد کو دفن کریں گے؟ سریانے سے.
क्या कहेंगे आप? मतलब आपने खाली वैसे ही बोल दिया या आपने कहीं पढ़ा है, सुना है? मतलब एक जनरली बात कर रहा हूँ, वैसे ही पूछ रहा हूँ आपसे। जैन में तो कह दिया आप। ऐसी बात जहन में था ना, आपने बोल दिया। जहन में था, जहन में मतलब था। कोई कंफर्म नहीं है ना आप बताएं। कंफर्म नहीं। कंफर्म नहीं, आपने ऐसे ही बोल दिया। हो सकता है आपने कहीं देखा हो कब्रिस्तान के अंदर, बहुत सारी जगह देखा भी होगा आपने। सही किसी के मुंह से सुनूंगा। हाँ सुनो, मुंह बहरहाल से सुना। कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कंफर्म क्या है। कंफर्म ये है कि अगर मर्द है या औरत है, दोनों के तख्ते सरहाने से ही लगाए जाएंगे। जी जी। बात पता चली ना आपको, मसला पता चल गया? हाँ पता चल गया। अब अगर कोई कब्रिस्तान में ऐसा गड़बड़ करता है मामला, गलत। औरत के अलग मर्द के अलग, तो आप खड़े कह सकते हो कि साहब ये गलत है, मर्द हो या औरत हो तख्ते सरहाने से ही लगेंगे। लगाए जाएंगे। और कोई अगर आपसे कहे कि दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है, तो साहब आप किताब का नाम भी ले दें, अवामी गलत फहमी और उनकी इस्लाह, इस किताब का नाम है। और कोई अगर आपको नहीं मिल पाया तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें, इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। दोस्तों जितना हो सके आप लोग ज़रूर वीडियो को शेयर करें। बहुत शुक्रिया भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।